الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم لوگ لباس کے آداب میں کچھ دینی معلومات حاصل کریں گے۔ مسلمان کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس پہننے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف سورہ رقم 7 آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد یعنی نماز کے پاس اپنی زینت یعنی لباس اپناؤ، وکلوا واشربوا اور کھاؤ پیو، ولا تسرفوا اور اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں خذوا زینتکم کا مطلب اپنی زینت کو بہترین انداز میں، جتنی بہترین زینت آپ استعمال کر سکتے ہو، جو کپڑے آپ کو سب سے بہترین لگتے ہیں زینت کے حساب سے، وہ آپ مسجد میں پہن کے جائیں یا نماز کے وقت پہنیں۔ اور لباس کا احسان جتلاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم، دیکھیں یہاں پر بھی ہمیں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اولاد آدم، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنی شریعت، اپنے قوانین جو دیے ہیں تمام جاندار حیوانات میں، وہ بنی آدم کو دیے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا ہم نے نازل کیا، کیا علیکم لباسا تم پر لباس نازل کیا، کس لیے؟ یواری سوآتکم وریشا، کیوں نازل کیا لباس؟ تاکہ تمہارا ستر ڈھانکے اور تمہارے بدنوں کے لیے باعث زینت بھی ہو۔ سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، اور تقوی کا لباس بہتر ہے۔ یہ تقوی کا لباس یعنی جنت کا لباس، پرہیزگاروں کا لباس، جنت کا لباس۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 81 میں فرمایا، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ وجعل لكم، اور تمہارے لیے بنایا، کیا بنایا؟ سرابیل، قمیصیں بنائیں، تقیکم یعنی تم کو محفوظ کرے، الحر یعنی گرمی سے محفوظ کرے، وسرابیل اور قمیصیں بھی بنائے، تقیکم تاکہ وہ تمہاری حفاظت کس میں کرے؟ بأسکم جنگ کے نقصان سے،
تمہاری حفاظت کر سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 80 میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے تمہیں سکھایا، طریقہ بتایا، صنعہ بنانا، صنعت یعنی مینوفیکچرنگ کرنے کا۔ کیا مینوفیکچرنگ کرنے کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ لبوس، لباس بنانے کا طریقہ سکھایا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کا طریقہ سکھایا۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تاکہ تمہیں جنگ میں دشمن کے وار سے بچائے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پھر کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لباس پہننے کا حکم دیا اور فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کُلُوا، کھاؤ، وَاشْرَبُوا، پیو، وَالْبَسُوا، پہنو، وَتَصَدَّقُوا، اور خیرات کرو، فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ، لیکن اسراف و بڑائی کے بغیر۔ اسی طرح آپ نے جائز و ناجائز اور محتسن و مکروہ لباس کی پوری وضاحت کر دی ہے۔ بنابری ہر مسلمان پر لازم ہے کہ کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے اس کا التزام کرے۔ سب سے پہلے جو ہے انشاءاللہ 4 یا 5 آداب میں آپ کو بیان کروں گا، ہے نا۔ سب سے پہلا، ریشمی لباس کا استعمال کسی طرح بھی نہ کرے۔ ریشمی لباس کا استعمال کسی بھی طرح نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تلبسوا الحریر فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لا تلبسوا الحریر، ریشم نہ پہنو، فإنه من لبسه في الدنيا، یعنی جو اسے دنیا میں پہنتا ہے لم یلبسہ فی الآخرہ، آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ تو یہاں پر معلوم ہو گیا کہ جو دنیا کے واسطے انسان جو کام کرتا ہے اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا۔ جیسے کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی دنیا غیر ہے، دنیا کیا اللہ تعالیٰ ہم کو حسنہ دے اور آخرت کی بھی حسنہ دے۔ یعنی جس انسان نے اس لباس کے اندر اور کوئی اور چیز کے اندر بھی اللہ کے قانون کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنا ہے، انشاءاللہ اس کا سارا کام عبادت ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے فرمایا لا تلبسوا حریر، ریشم نہ پہنو۔ ایک دن آپ نے ریشم دائیں ہاتھ میں اور سونا بائیں ہاتھ میں لیا اور فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی۔ اسے سنن ابی داؤد باسناد حسن، سنن ترمذی و سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ ان ھذین حرام، یہ دونوں میری امتوں کے مردوں پر حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان ھذین حرام علی ذکور امتی، ھذین یعنی ریشم اور سونا مردوں پر حرام ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا حرم لباس الحریر، ریشمی لباس، والذھب علی ذکور امتی، اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام، واحل لنسائہم، اور عورتوں کے لیے حلال۔ یہ سنن ترمذی، سنن نساء، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حرم لباس الحریر، ریشمی لباس، والذھب علی ذکور، اور سونا میری امت کے مردوں کے اوپر حرام ہے، اور نساء کے لیے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ وَأُحِلَّ لِنِسَائِهِمْ۔ نمبر 2، شلوار، قمیص، کوٹ اور چادر وغیرہ اتنے لمبے نہیں ہونے چاہیے کہ ٹخنوں سے نیچے تجاوز کر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما اسفل من القعبین من الازار فی النار۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ما اسفل یعنی جو
ٹخنوں کے نیچے، من الکعبین یعنی تہبند جو ٹخنوں سے نیچے ہو جائے، فی النار جہنم میں لے جاتا ہے۔ بہت سوچنے والی بات ہے اس کے اندر۔ آج اکثریت لوگوں کی پتلون، جینز کی پینٹ، پتہ نہیں اور کیا کیا نکلے ہیں کپڑے جو بالکل ٹخنوں کے نیچے رہتے ہیں، بلکہ جوتوں کے بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہی جب وہ آج کل ایک برمودا چڈی آئی ہے، پتہ نہیں ہاف کٹ چڈی کیا آئی ہے، پتہ نہیں کس کی دین ہے، اس کو تقلید کرتے ہوئے، اس کی کاپی کرتے ہوئے، اس کو فالو کرتے ہوئے، پھر کبھی کبھی جو ہے نا ٹکنے کیا گھٹنوں کے اوپر بھی پہن لیتے ہیں، جو سطر کا حصہ ہے۔ اگر ہمارے پاس میں ایک کپڑا ہے تو ناف کے اوپر سے گھٹنوں کے نیچے تک پہنا جائے۔ اگر ہمارے پاس میں 2 کپڑے ہیں تو اپنے کندھوں کے اوپر ڈالا جائے، اور کندھوں سے نیچے ناف تک، اور ناف کے اوپر سے جو ہے نا گھٹنوں تک کم از کم، اس کو ہم سطر کہیں گے۔ لیکن آج بے شرمی کی یہ حد ہو گئی ہے کہ انسان گھٹنوں کے اوپر پہن لیتا ہے، اور کبھی کبھی بلکہ اکثریت ٹخنوں کے نیچے چلی جاتی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خوف الہی دے، اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ و رسول کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے سنن ابی داؤد و سنن ابن ماجہ میں بھی لکھا گیا ہے، الا الاسبال فی الازار والقمیص والعمامۃ ما جر شیئا خیلاء لم ينظر الیہ یوم القیامہ۔ یا اللہ، الاسبال فی الازار والقمیص والعمامہ، یعنی چادر، قمیص اور پگڑی میں اسبال یعنی نیچے گھسیٹنے کا احتمال ہے۔ چاہے آپ چادر پہنو، چاہے قمیص پہنو، چاہے پگڑی ہی سر کی کیوں نہ ہو، اگر وہ نیچے گھسیٹنے کا اس کے اندر احتمال ہے، من جر شیئا خیلاء، اور جو انہیں تکبر کے طور پر گھسیٹے گا، لم ينظر الیہ یوم القیامہ، روز قیامت اس کی طرف نظر رحمت نہیں کی جائے گی۔ یا اللہ، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اماموں کو، ہمارے قمیصوں کو، توب ہو یا کوئی بھی قسم کا کپڑا ہو، یا ہماری ازار، پتلون، شلوار، جینز کی پینٹ، اور پتہ نہیں اسپورٹس کے کپڑے جو بھی ہو، یا اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس کو ہمارے ٹخنوں کے نیچے نہ لے کے جائے۔ یا اللہ تیری رحمت کی نظر ہمیں چاہیے، ہم عاجز ہیں، یا اللہ ہمارے اوپر تیرے رحمت کی نظر کر، اور ہمیں ان چیزوں کے اندر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ بھی فرمایا، لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلاء۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا، لا ينظر اللہ، کس کے اوپر؟ جو تکبر کے طور پر اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، ان کے اقوال پر، ان کے عمل پر عمل کرنے کی توفیق کرے۔ نمبر 3، لباس کسی بھی رنگ کا ہو جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ سفید لباس کو ترجیح دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، البسوا البیاض،
سفید لباس پہنو، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، یہ بہت پاک اور صاف ہوتا ہے، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفناؤ۔ سنن نسائی و مصدق حاکم، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا البسوا البیاض، البسوا یہ حکم ہے، سفید لباس پہنو، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، یہ بہت پاک اور صاف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے لوگ پتہ نہیں کون کون سے کپڑے پہنتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑوں میں کفن پہناؤ۔ نیز برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد کے تھے، میں نے آپ کو سرخ لباس کے جوڑے میں دیکھا ہے، اور میں نے اس سے پہلے ایسا حسین کہیں نہیں دیکھا۔ اس کو امام بخاری نے لکھا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے سبز رنگ کا لباس زیب تن کیا اور کالے رنگ کی پگڑی استعمال کی۔ نمبر 4، مسلمان عورت پر لازم ہے کہ اتنا لمبا لباس استعمال کرے جو قدموں کو ڈھانپ لے، اور اوڑھنی ایسی ہو کہ سر، گردن اور سینہ کو چھپا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے نبی، یا ایہا النبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں، و بناتک، بیٹیوں، و نساء المؤمنین، اور مؤمنین کی عورتوں کو کہیں، کیا کہیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکائیں۔ نیز ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نور سورہ 24 آیت نمبر 31، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور اپنے اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالیں، اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، لیکن اپنے خامن کے سامنے یا اپنے آبا کے سامنے۔ سمجھ میں آیا؟ عورتوں کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے، جب آیات
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ سورہ نور کی آیت نمبر 31 نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی موٹی چادریں پھاڑ کر ان سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ مکمل اپنے آپ کو ڈھانپنا ہوتا ہے عورتوں نے، جس کی شکل آج کے زمانے میں جو برقع آیا ہے، پہلے ایک چادر سے ڈھانپا جاتا تھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب آپ پر یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں موٹی چادریں سروں پر لپیٹ کر نکلیں، ایسا لگتا تھا گویا سروں پر کوے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری تمام عورتوں کو، ہماری بہن کو، ہماری ماؤں کو، چاچی، نانی، دادی، امی، پھوپھی، خالہ، جتنے بھی رشتے ہیں، بیٹیاں، تمام عورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل ڈھانپیں، جیسے انصار کی عورتیں، امت المؤمنین ہماری مائیں، ازواج المطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اپنے آپ کو ڈھانکا کرتی تھی۔ نمبر 5، مرد سونے کی انگوٹھی نہ پہنے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے ابو داؤد نے حسن اسناد کے ساتھ اور ترمذی نسائی نے اس کو بیان کیا ہے، ان ھذین حرام علی ذکور امتی، سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ نیز فرمایا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، حرم لباس الحریر والذہب علی ذکور امتی واحل لنسائہم، سنن ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، ریشمی لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ آپ نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اتار کر پھینک دی اور فرمایا، یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے ایک جہنم کے انگارے کے حصول کا ارادہ کرتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے، یعنی سونے کی انگوٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے کہا یہ انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے کوئی اور فائدہ حاصل کر لو، تو اس شخص نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم میں اسے نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہے۔ اسے صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے۔ نمبر 6، چاندی کی انگوٹھی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ انگوٹھی میں اپنا نام کندہ کرے اور مہر کے طور پر استعمال کرے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر محمد رسول اللہ کنندہ کیا اور آپ ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں اسے زیرتن کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ کی خنصر یعنی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 7، کپڑا اس انداز میں نہ اوڑھے کہ ہاتھ اس سے آسانی سے نہ نکالے جا سکے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اس سے بھی منع فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر چلے، جسے امام بخاری نے حدیث لائی ہے، لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ، ایک جوتا پہن کر نہ چلو، لیحفہما او لینعلہما، اور دونوں اتار دو یا دونوں پہن لو، یعنی ایک جوتا پہن کر نہ چلے۔ نمبر 8، مسلمان مرد مسلمان عورت کا لباس نہ پہنے اور اسی طرح عورت مرد کا لباس نہ پہنے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لعن اللہ المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مرد اور مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں پر اللہ نے لعنت کی ہے نا۔ اللہ تعالی ہم کو بچائے، آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، اور
مشابہت بہت ساری چیزوں سے ہوتی ہے، صرف کپڑوں سے نہیں ہوتی ہے۔ داڑھی نکالنے سے بھی مشابہت ہوتی ہے، جس کے اوپر حدیث آئی ہوئی ہے کہ اپنے چہروں کو عورتوں کے جیسا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو، اللہ کی اس لعنت سے ہم سب کو بچائے۔ نیز اور فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے، لعن اللہ الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل کما لعن المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ دیکھیے اس میں کلیئر ہو گیا اس حدیث میں، عورت کا لباس پہننے والے مرد اور مرد کا لباس پہننے والی عورت پر اللہ کی لعنت ہے، اور اسی طرح ان مردوں پر بھی جو عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کے ساتھ مشابہت کرتی ہیں، اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 9، جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں سے اتارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمنی وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لَتَكُونَ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ۔ جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں پاؤں میں پہلے پہنے، اور جب اتارے تو بائیں پاؤں سے پہلے اتارے، تاکہ دائیں میں پہلے پہنا جائے اور آخر میں اتارا جائے۔ یعنی اگر جوتا ہم پہنیں گے تو پہلے رائٹ لیگ میں پہننا چاہیے، لیفٹ لیگ میں پہلے، اور اتارتے وقت پہلے لیفٹ لیگ کو اتارنا چاہیے، بعد میں رائٹ لیگ کو پاؤں میں سے اتارنا چاہیے۔ نمبر 10، لباس پہنتے وقت دائیں جانب اختیار کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کاموں، جوتا پہننے، کنگھی کرنے اور وضو میں دائیں پہلو کو پسند کرتے تھے۔ یعنی سارے کاموں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے طرف سے کام کرتے تھے، جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں، کپڑے پہننے میں، ہر چیز میں۔ نیا کپڑا، پگڑی یا کوئی بھی لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھے، جس کو ابو داؤد اور ترمذی نے حسن روایت کے ساتھ ملایا ہے، اس کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ اللہم لک الحمد، اے اللہ تعریف تیری ہی ہے، انت کسوتنی، تو نے ہی مجھے یہ پہنایا ہے، اسألک خیرہ، میں تجھ سے اس کی اچھائی کا، وخیر ما صنع لہا، اور جس خیر و برکت کے لیے اسے بنایا گیا ہے اس کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ، اور میں اس کے شر سے، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا نئے لباس پہنتے وقت کرنی چاہیے۔ اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ سمجھ میں آیا؟ اور آخر میں ایک بات ہے، اپنے بھائی کو نیا لباس پہنے دیکھے تو یہ دعا کرے، ابلی و اخلق، بوسیدہ ہونے اور پھٹنے تک اسے استعمال کرتا رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام خالد کو جب اس نے نیا لباس پہنا تھا یہی دعا کی تھی، جس کو امام بخاری نے اپنی حدیث میں لایا ہے۔ تو آج ہم نے ابھی لباس کے آداب میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 31، 26، سورہ نحل کی آیت نمبر 81، انبیاء کی آیت نمبر 80 انشاءاللہ ہم نے تلاوت کی، پڑھی، سمجھی، اور اسی کے بعد میں جو ہے ہم نے کافی ساری احادیث بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور اس سے ہم نے معلوم کی۔ سب میں ہم کو یہ پتہ چلا کہ ہم کو اپنا سطر ڈھانپنا ہے، اور سطر ڈھانپنے کے جتنے بھی کنڈیشن ہیں وہ کنڈیشن ہم کو سمجھ میں آئے، سیدھے ہاتھ کی طرف سے، سیدھی طرف سے کرنا ہے، اور ہمارے سطر کو ڈھانپنا ہے۔ مسجدوں کے اندر، نماز کے اندر جو ہے اپنی زینت کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لباس کے اندر کوئی خاص لباس نہیں کہا گیا ہے، اور بہترین لباس جو ہے سفید کپڑا ہم کو سمجھ میں آ گیا، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، یعنی بیاض یعنی سفید کپڑا،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، نور کی آیت نمبر 31 ہے نا، اس کے اندر جو ہے، اور اس کے علاوہ اور ایک سورہ کی آیت ہے جس کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے، مومنات کے لیے جو ہے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو باتیں ہیں کہ انصار کی عورتیں اور خود وہ لوگ جو ہے موٹی موٹی چادریں اپنے سر پر سے ڈال کر کمپلیٹ ڈھانپتی تھی، تو یہ معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو کمپلیٹ ڈھانپا جائے تاکہ کوئی بھی حصہ نہ دکھائی دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، سب کو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، اللہ اور رسول کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر اب تک تبع تابعین، تبع تابعین، ہمارے ائمہ، مفسرین، محدثین اور جتنے بھی ہمارے سلف و صالحین گزرے ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، اور ہم تک یہ بھی جو میں نے آپ کے سامنے دریافت کیا ہے پہنچایا ہے، اب بہت واضح اور صاف اور شفاف طریقے سے ہم کو پہنچایا ہے، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں آپ تک پہنچانے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس نے بھی اس کے اندر محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عظیم دے، جنت عطا فرمائے، اور آپ کو اور مجھے جو اس وقت زندہ حیات ہیں پورے اس پلانٹ کے اوپر، ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔